پیغمبر اکرم پر درود و سلام کے بعد فرماتے ہیں، چونکہ حق کی نصرت ہمارے بیانات و نصائح کو بیان کرنے اور تبلیغ کی راہ میں واقعاً زحمت اٹھایا ہے، لہذا خدا نے یہ افتخار آپ کو عطا فرمایا اور مجھے آپ سے خط و کتابت کی اجازت فرمایا۔ ان دونوں سطروں میں بہت سے مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ افتخار عطا کیا ہے، توفیق سے سرفراز فرمایا کہ ہم آپ سے زمانے غیبت میں خط و کتابت کریں۔ توجہ فرمائیں، ہمیں حکم ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ آیہ کریمہ میں خطاب مومنین سے ہے، یعنی اے لوگو پہلے خود کو مومن بنا لو تاکہ جب خدا کہے یا ایھا الذین آمنوا تو یہ تم کو بھی شامل ہو۔ اپنے ایمان کو مکمل کرو، عقائد کی تصحیح کرو، پھر اصبروا ثابت قدم ہو جاؤ، صبر کرو۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، اصبروا و صابروا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صابروا کے سلسلے میں ادبی نکات اور توضیحات بہت ہیں، لیکن اعتقادی نکات اور توضیحات ہم بیان کرتے ہیں۔ اصبروا یعنی صبر کرو، ثابت قدم رہو مشکلات میں، بلاؤں میں۔ صابروا دشمن کے مقابلے میں، چاہے دشمن کا صبر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جتنی دشمن کی طرف سے اذیت بڑھتی جائے تمہارے صبر کا پیمانہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے، ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا جائے۔ اب شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان صفت افراد اس کے بعد، پھر تمام دشمن۔ تم صبر کرو، مشکلات سے گھبرانا نہیں، مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ صابروا شیطنت، ایذا و آزار کے مقابلے میں ڈٹے رہو، دشمن سے مضبوط نظر آؤ، ثابت قدم رہو، کامیاب و کامران رہو۔ اس کے بھی درجات ہیں۔ اب جبکہ یہ دو مرحلے گزر چکے ہیں، تب رابطو کا مرحلہ آتا ہے۔ مختلف تفاسیر و روایات جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں وارد ہوئی ہیں، ان میں امام صادق سے مروی ہے، اصبروا فلان ورابطوا فلان ورابطوا علی الائمہ، ائمہ سے رابطہ برقرار کرو۔ کلمہ ائمہ 12 ائمہ معصومین کو شامل ہے، 12ویں امام کو بھی شامل ہے، وہ بھی امام ہیں۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ زمانے غیبت اور ٹھیک ہے لیکن رابطہ برقرار رکھنا چاہیے، روحانی رابطہ، جسمانی رابطہ۔ طول تاریخ میں بہت سے افراد زیارت امام زمانہ سے مشرف ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ کیا کوئی روایت ہے کسی فقیہ جامع اس شرائط نے فتویٰ دیا ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات کا دروازہ مسدود ہے، بند ہے؟ نہیں، اتفاقیہ ملاقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں امام کی قیام گاہ کو جانتا ہوں تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی اتفاقاً ملاقات سے مشرف ہو گیا تو ہم مانتے ہیں، تاریخ میں ہوا ہے اور آج تک درواہ ہے، اور غیبت کبریٰ کے آخری لمحے تک کھلا رہے گا۔ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مومن ہو یا غیر مومن، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بزرگ، کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیارت کا شرف ملا ہو۔ دوسری روایت میں ہے رابطوا امامکم، ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے رابطوا امامکم المنتظر، یہاں پر لفظ منتظر ہے جو یقیناً حضرت مہدی ارواحنا لہ الفداء کو شامل ہے۔ دوسری طرف اہل بیت علیہم السلام سے رابطہ بہت ہی اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے وَإِذَا حَجَّ أَحَدَكُمْ فَلْيَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِيَارَتِنَا، جو تم میں سے حج کرے اس کے حج کا خاتمہ ہماری زیارت پر ہو، کیونکہ اسی سے حج مکمل ہوتا ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْحَجِّ، اسی سے حج مکمل ہوتا ہے۔ یا امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل ملاقات امام ہے۔ ائمہ سے رابطہ یعنی اتمام حج، تکمیل حج، قبولیت حج، آپ کا حج قبول ہے،
اعمال حج کے تمام ہونے کے بعد زیارت و ملاقات امام کے لیے جائیں، خدمت امام میں حاضر ہوں کہ اتمام حج ملاقات امام ہے۔ صرف حج نہیں، یہ رابطہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی رابطے سے شیخ مفید کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ اب امام خود شیخ مفید کی تلاش میں ہیں، اور اس شرف کا راز امام نے بیان فرمایا۔ حق کی مدد، احادیث کی توضیح، ہماری نصیحتوں کی تبلیغ میں صدق دل سے کوشش کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ گوشہ نشین ہو کر تسبیح ہاتھ میں لے لو، یہ نہیں کہا کہ نماز شب پڑھا ہے۔ حق کی نصرت اور احادیث کو بیان کرنے اور ہماری نصیحتوں کو پہنچانے میں صادقانہ کوشش کیا ہے۔ اب تمہیں یہ شرف بخشا گیا ہے کہ تم امام کی تلاش میں نہیں، امام تم سے خط و کتابت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو شیخ مفید کو ملا۔